ہم کریں گے انشاءاللہ سورۃ الاسراء آیہ نمبر 36 آنورڈز انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور جو اس بات کے پیچھے نہ پڑا کرے جس کو وہ جانتے نہیں. اور پھر اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے؟ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. کان، آنکھ اور دل ہر شخص سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہاں آیت نمبر 36 سورۃ الاسراء جز نمبر 15 میں ہے. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس بارے میں آپ کو نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس بارے میں بات نہیں کرو. یعنی کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ کہ وہ چیزوں کے بارے میں پرسیو مت کرو وداؤٹ نالج، وداؤٹ علم، کوئی چیز کے بارے میں آگے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ قرآن اور سنت کے علم کی بات ہو رہی. تو اگر کوئی چیز کے بارے میں بھی بات کے بارے میں آپ کو پوری نالج نہیں ہے تو اس کے بارے میں نہیں فردر بات کرو until unless you have the right knowledge about it. That's the thing talking about here. تو اب جب ہم دیکھتے کہ اب انسان کوئی چیز بھی ہے، دنیاوی نالج جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے وہ بات کریں. یہاں پر بات ہو رہی کہ کوئی چیز بھی ازمپشن نہیں کرنا ہے، کوئی چیز بھی بغیر نالج کے کسی چیز کے بارے میں سرٹن نہیں ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنا ہے. کیونکہ یہ بات ہو رہی قرآن کی، سنت کی، ریولیشن کی. اور یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ جو آیتیں ہیں تو یہ جو آیتوں میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ جو قرآن اور سنت کی باتیں ہیں اگر اس کے بارے میں آپ کو نالج نہیں ہے تو گین دا نالج. بیکاز یہاں پر آنکھ، کان اور دل کی بات ہو رہی، فؤاد کی بات ہو رہی، قلب کی بات ہو رہی. مطلب یہ سارے چیزیں ہم آنسربل ہے. اگر کوئی بھی کتنا بھی نالجبل پرسن ہے، جب قرآن اور سنت کی بات آ رہی اس کو نہیں معلوم تو دے کین سے لا ادری، نہیں معلوم ہے. اب یہاں پر یہ آیت بیسیکلی کیا ہے؟ ایک ہمارے انٹلیکٹ کو ریفارم کرنے کی بات ہو رہی. کتنا زیادہ لیولز آف اویئرنیس کی بات ہو رہی. کوئی چیز بھی ایزیوم کر کے نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ سرٹن نہیں ہیں نالج کے بارے میں، اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے یا اس کے بارے میں ایکشن نہیں لے سکتے فیکچول نالج کے بارے میں ایزمپشنز کر کے. تو یہاں پر قرآن اور سنت اور یہاں کچھ باتیں جو بیان کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے فیکلٹیز ہے، کان، آنکھ ہے اور ہمارا دل ہے، یہ آنسربل ہے. قتادہ فرماتے تھے کہ کوئی بات بھی ایسا مت کہو کہ ہاں میں نے دیکھی ہے جبکہ دیکھا نہیں. کوئی بات یہ مت کہو میں نے سنا ہے جبکہ آپ نے سنا نہیں. تو کوئی چیز کے بارے میں بھی اگر آپ سرٹن نہیں ہیں تو اس کے بارے میں مت کہا کرو. تو کیوں؟ کوئی چیز کے بارے میں ایکچول نالج ہونا چاہیے اس کے بارے میں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن کی بات ہو رہی اور اس کے بارے میں کوئی چیز بھی ہم ازمپشنز کر کے نہیں بولنا ہے. سورۃ الاسراء آیہ نمبر 36 بیکاز کان عنہ مسئولا. یہ ساری چیزیں مسئولہ کیا ہے؟ سوال سے ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ will ask you. پھر آگے فرمایا جاتا ہے کس طرح زمین پہ چلنا ہے. جیسا عباد الرحمن کے صفات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب زمین پہ چلتے عباد الرحمن کتنا نرمی کے ساتھ اچھے سے چلتے. تو یہاں پر کیا بتا رہا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. تو جو زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرے، کیونکہ زمین کو پھاڑ نہیں سکیں گے، نہ تو لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ سکتے ہیں. مطلب ہماری اتنی لمبی ہائٹ نہیں ہو سکتی کہ ہم پہاڑوں کو ٹچ کر سکتے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اب یہاں پر کیا ہے؟ کچھ جہاں پر نیسیسری ہے ہم اس کا تھوڑا سا میننگ دیکھیں گے. خرق کیا ہے؟ اپوزٹ آف خلق ہے. خرق اس کو کہتے ہیں کوئی چیز ڈسٹروائے کرنا، ایک دم ہیپیزٹلی ڈسٹروائے کرنا. اور یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کس طرح جینٹلی چلنا چاہیے اور دوسروں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. اور ماؤنٹینس یہاں پر طولہ کی بات ہو رہی، ہائٹ کی بات ہو رہی. کتنی بھی ہائٹ بڑی ہو جاؤ، لمبی ہو جاؤ، کیا ماؤنٹین کو ٹچ کر سکتے؟ کیا اتنے؟ تو بتایا یہ جا رہا. اور یہ سارے چیزیں جب اس میں فرمایا جا رہا کہ یہ تم یہ چیزیں جو کرتے ہو، یعنی کہ دس از دا تھنگز وچ از ناٹ یعنی اپریشیٹڈ. کیونکہ
جب تمشی کے بارے میں بات ہو رہا، واک کرنے کے بارے میں بات ہو رہا، تو اچھے سے سکون آرام سے واک کرنا ہے، کیونکہ زمین ہے، اسپیشلی یہاں پر بات ہو رہی ارد کی بات ہو رہی. پہلے دیکھیے تخریقہ کیا ہے، کسی چیز کو ٹیر کر دینا، پھاڑ دینا، ارتھ کو پھاڑ دینا. اور ولن تبلغا، تبلغا بلوغت بھی ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں نا، ریچ کرنے کے لیے، کوئی چیز پہنچنے کے لیے. جبال جبل کی جمع، تو ماؤنٹینز کو طولا کیا ہے، اس کی ہائٹ کو پہنچ سکتے کیا، نہیں پہنچ سکتے. تو وہی چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی، no matter how much so you have to be. And we learn in Surah Al-Furqan ayah number 63 یمشون علی الارض ہونا. تو جب زمین پہ چلتے ہیں عباد الرحمن نرمی کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ چلتے ہیں. تو دس از سائن آف رائچیسنس. رائچیسنس یہ نہیں ہے کہ آپ پیر پٹک پٹک کے چلو، بدتمیزی سے چلو، لوگوں کو ڈسٹرب کرو، ایسا نہیں ہے. تو یہاں پر اٹ ڈزنٹ مین ہیوملٹی، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جھک کے چل رہی، بہت زیادہ اپنا پوسچر بگاڑ لے رہی یا لیزینس سے چل رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. جب بات ہوتی چلنے کی، اکھڑ کے چلنا، ایگزلٹنٹلی چلنا، وہ پسند نہیں کیا گیا ہے. اور ریممبر کریے کہ ہیوملٹی جب ہمارے انسائڈ رہتی، ہمارے دل میں جب ہیوملٹی رہتی، تو کیا ہوتا، اس سے ایک ہمارے دل کو سکون آتا، کنٹینٹمنٹ رہتا، اور ایک انسان کیا ہے، ہیلدی اور کانفیڈنس رہتا. تو جب انسان ایک کانفیڈنٹ رہتا نا، اس کی پرسنالٹی میں ریفلیکٹ کرتا. تو کس طرح ہی یا شی کس طرح واک کر رہے ہیں، لیزیلی واک نہیں کرنا ہے، اوور سپیڈ نہیں کرنا ہے، اپنے اندر ایک کامنس رہنا، ایک کمپوزنس رہنا، اور اپنے آپ پہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی ایک پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا. اور ایروگنٹلی واک کرنا، یہ اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب ہوتا اس کے اوپر. تو کبھی بھی ایروگنٹلی واک کرنے کو اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، غضبان، اللہ کا غصہ آپ کے اوپر ہوتا. تو وی شوڈنٹ ڈو دیٹ، ون شوڈ واک ویری ہمبلی. دیٹس دا تھنگ. اینڈ ہیئر آلسو اٹس مینشن وین یو ڈو دس ایروگنٹلی anything, you're not going to tear the earth and you can't reach the mountain. You understand. اب سمجھے کہ زور زور سے پیر پٹک پٹک کے چل رہے، تو کیا پیر پٹکنے سے زمین پھٹ جانے والی ہے؟ نہیں. کیا زور سے اتنا اپنے آپ کو ایروگنٹ سمجھ رہے ہیں، تو اس کے وجہ سے کیا تم ماؤنٹین کو، واٹ اٹ مینس، لائک دس از ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ایک ٹینجیبل چیز ہے، کوئی چیز نظر آنے والی. ماؤنٹین کیا، لمبا سا ماؤنٹین نظر آتا، تو کیا تمہاری ہائٹ اتنی لمبی ہو جائیں گی کہ تم کیا اس کو ریچ کر سکتے؟ نہیں. کلو ذالک کان سعیہ عند ربک مکروہا. تو اب اس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں، ان سب کاموں کے برائی تیرے رب کی نزدیک سخت پسندیدہ ہے. مکروہا کیا ہے، کریہا سے ہے. وی یوز دس ورڈ ان اردو آلسو، مطلب کریہت کرنا، ڈس لائک کرنا، ہیٹ فل ہے یہ. These are the things. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that in this, makruhan kaf ra ha se hai, kariha karna, کوئی چیز کو detest کرنا. So till now, you might have learned like, this surah many times. And this is like a review for you. It's a review for all of us. Surah Isra ہم کئی بار کریں. But there were so many hukums in that کہ کیا کیا ہم learn کرے تھے ابھی تک، کہ کیا کیا چیزاں کرو اور کیا کیا چیزاں نہیں کرو. Till this آیا what we learn. پہلی تو سٹارٹنگ میں جب بات کیا گیا ہے سورہ اسراء میں کہ شرک مت کرو، اور پیرنٹس کے ساتھ اف بھی مت کرو. اف کتنا چھوٹا ہے، only 2 letters, right؟ وہ بھی مت کرو. اور کوئی بھی چیز اسراف مت کرو، ویسٹ فل مت کرو، ایکسٹراویگنٹ مت کرو، اور اپنے چلڈرن کو کل مت کرو. اور پھر اس کے بعد زنا کے خراب، ڈونٹ ایون گو نیئر دا زنا. وی لرن ان آیہ نمبر 32. اینڈ دین in ayah number 33 we learn about not doing injustice, right? And then here talking about, do not approach. Before that it was mentioned, do not even approach. اس کے نزدیک بھی مت جاؤ، یتیم کے مال کے نزدیک بھی مت جاؤ. مطلب مال کے نزدیک نہیں جانا، مطلب don't even try to اس کو لے لینا یا ہڑپ کر لینا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر ہم جب دیکھتے کہ آیہ نمبر 36 سے آج کا ہم جو لیسن سٹارٹ کریں، کہ تم
کو جو چیز کے بارے میں نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں پرسیو مت کرو. اینڈ دین دا 10th تھنگ واٹ وی لرن ٹوڈے کہ جب زمین پہ تم واک کر رہے تو اتنا ایکزلٹنٹلی واک مت کرو, اتنا اپنے آپ کو ایروگنٹ مت سمجھو. جو انسان ایروگنٹ سمجھتا ایکچولی they will make the ants in front of Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ on the day of judgment, کیونکہ وہ انسان کی سوچ کتنی چھوٹی ہے. تو یہ سارے ایکشن جو اللہ تعالیٰ کو ڈیٹیسٹ ہے, اللہ تعالیٰ کو جو پسند نہیں ہے, وہ سارے just now I mentioned all of them because these are the things which will reflect on ourselves. یہ سیریسلی لینا ہے, کیونکہ ہم سب چاہتے کہ اللہ کا جو حکم ہے سمعنا و اطعنا, سمعنا و اطعنا نہیں چاہتے ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا, ایسا نہیں کرنا چاہتے. ہم نے سنا اور ہم اس کو وہ حکم کو پوری شدت سے کوشش کرتے کہ ہم اس کو پورا کرنا ہے. تو پھر جب بات کی گئی ہے کل ذالک کان سعیہ عند ربک مکروہا, تو یہ ساری بری عادتیں رب کے نزدیک کیا ہے, ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے, ڈس لائک ہے. پھر آگے وہی کی بات کی جاتی ہے ذالک مما اوحا. تو اب یہاں کیا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں اس حکمت سے ہے, مطلب یعنی یہ باتیں وحی کے ذریعے آپ کو بتائی جا رہی ہے اور کی جاتی ہے کہ رب نے تو آپ پر وحی کی ہے اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبود نہ بنائیں, ورنہ تم ملامت زدہ اور بہت زیادہ رنجیدہ بن جاؤ گے اور جہنم میں بہت زیادہ ہیوملیٹ ہو کے داخل کیا جائے گا. تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ. تو یہ جو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ریولیشن جو کرے 23 ایئرس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکمت دی, اور دس از جسٹ ناٹ اے حکمت رائٹ ٹائم رائٹ چیز, دس از ٹاکنگ اباؤٹ سننا, جو دن رات ہم صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک جو سنتوں پہ ہم عمل کرتے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا, تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ, اس کے ساتھ آخر کوئی ڈیٹی مت بناؤ. اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا, فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلْعُونًا مَدْحُورًا. اگر تم اس طرح کرو گے, شرک کرو گے, تو تھرو کر دیں گے جہنم میں تم کو, اور ملامت زدہ اور مدحورا, اللہ تعالیٰ ول ناٹ لائک یو. اینڈ یہاں پر جو باتیں بیان کی جا رہی ہے آیا نمبر 39 کر رہے ہیں ہم سورۃ الاسراء. تو اللہ ڈونٹ لائک سچ کائنڈ آف تھنگس. سو اللہ says, you will be blameworthy and madhura, you will be abandoned in that. So Allah is saying that, first it was mentioned like how through the wahi Allah has given Prophet sallallahu alaihi wasallam the hikmah, but if you do the shirk, if you add any other deities with Allah subhanahu Allah ta'ala, تو کیا ہو جائیں گا, تم کو جہنم میں پھینکا جائے گا, بلیم وردی رہیں گے اور تم کو ابینڈن کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد آیا نمبر 40 دیکھتے ہیں ہم. آیا نمبر 40 میں بات کیا جا رہا ہے مشرکو, کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا, بے شک تم بڑی بات کہتے ہو. تو یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, بولتے تھے نوز باللہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں, لیکن they themselves didn't like it. تو اگر ان کے پاس کوئی بیٹی پیدا ہوتی نا تو ان کو بہت زیادہ گریف اور سورو میں ہو جاتے اور ان کا فیس ڈارکن ہو جاتا. تو فَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ, تو اب ان کے خود کے لیے تو نہیں چاہتے تھے کہ بیٹی ہونا. فَاتَّخَذَ مِن ملائکہ, اب ان لوگ سمجھ رہے ہیں ملائکہ اناسن, ان کے بیٹیاں ہیں. ملائکہ کیا ہے, جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آرڈر کرتے ایگزیکٹلی وہ آرڈر تکمیل کرتے, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ من گھڑت باتیں. انکم لتقولون قولا عظیما, یہ بے شک تم بڑی باتیں کہتے ہو. تو اور یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو شرک ہے نا ظلم عظیم ہے. اللہ ڈز ناٹ لائک شرک, اور شرک کے لیے جیسے ہم نے کتاب بھی ہم کر رہے ہیں کتاب توحید, تو اس میں کیا بیان کیا گیا ہے, جب تک کہ آپ شرک کی معافی نہیں کرتے, forgiveness نہیں کرتے, اللہ will not forgive you for that. But here they are talking about the thing which they don't know about it. مطلب اللہ کے ساتھ بول رہے کہ اچھا جو ملائکہ ہے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ
کہ وہ ڈاٹرز ہے, بٹ فار دیم سیلوز دے ڈونٹ ایون لائک دیٹ. دین اللہ ٹاکس اباؤٹ قرآن, اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے, مگر وہ اس سے بگڑ جاتے ہیں. تو اب یہاں پر وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اب ان کو کیا ہے, اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن میں طرح طرح سے بیان کیے. تو اب یہاں پر بیان کرنے کی کیا بات ہو رہی قرآن میں, کہ اللہ تعالیٰ کی جو شرعی طریقے سے حکم بیان کیا گیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, بٹ دے آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ رائٹ. تو یہاں پر جو اس سے پہلے آگے ہم دیکھے تھے کہ کس طرح ان لوگ ڈیئٹیز بنا رہے تھے, جو کہ وہ غلط بات تھی. تو اب یہاں پر ہم جب دیکھتے کہ مکہ کے جو لوگ ہیں ان کے پاس لیک آف انڈرسٹینڈنگ تھی, تو ملائکہ کو کیا کرتی ہے, بول دیے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈاٹرز ہیں. اب یہاں پر قرآن کی بات ہوئی, اب قرآن کی جب بات ہوتی تو اس میں کیا ورڈ یہاں پر یوز کیا گیا ہے, صرفنا, سواد رافا, تصریف کے لیے آتا, کوئی چیز کو ٹرن سم تھنگ کرنا اور پھر اس کو برنگ اٹ بیک ان اے ڈفرینٹ وے, کوئی چیز کو ٹرن کرنا اور ڈفرینٹ وے میں, مطلب کمپلیٹلی اس کو چینج کرنا. واٹ یو کال تحریف کر دینا بولتے نا, کوئی بات کو بھی چینج کر رہے ہیں. اٹ مینس کہ جو ریپیٹڈلی اگین اینڈ اگین جو تصریف, مطلب کہ آپ سمجھو کہ کوئی ونڈس ہے اگین اینڈ اگین چینج ہو رہے, دے ہیو ڈفرینٹ افیکٹ, یو انڈرسٹینڈ. جیسا اب جب ہوا چل رہی تو ان لوگ کیا کر رہے تھے, ایک میسیج کو ریپیٹڈلی جو اللہ ایک ہے اس کو ادر وے بات کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ڈفرینٹ ایگزامپلس دے کے, ڈفرینٹ مثالیں دے کے, وارننگز دے کے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. تو میسیج کیا ہے قرآن میں, ایویڈنسز ہے, میریکلس ہے, وارننگس ہے, گڈ نیوز ہے جنت کی, اور کمانڈس ہیں ریپیٹڈلی. کیوں, تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کرے. جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کر رہے, ریپیٹیشن کر رہے, کیوں کر رہے, امپورٹنس ہے. فار ایگزامپل, اگر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آدم اور حوا علیہ السلام کے بارے میں جو شیطان نے سجدہ نہیں کیا, تو وہ بار بار ریپیٹ کرے ان اے ڈفرینٹ وے, سو دیٹ دا ریپیٹیشن از سو امپورٹنٹ. پرسن میں ٹیک دا ہیڈ, کیونکہ انسان نصیحت کب حاصل کرتا, وہ بات کو جب سمجھ جاتا, رائٹ. تو جو ایک انسان غلطی کر کے ریئلائز کرے اور ریپینٹ کرے, ریگریٹ ریمورس کرے, شیطان کیا کرا, غلطی کر کے آج تک بھی ریگریٹ ریمورس نہیں کرا, آج تک بھی ایروگینٹلی پھر رہا. لیکن آدم علیہ السلام دیر اینڈ دین ہی ریئلائز دا غلطی اینڈ آسک دا فورگیونیس. سو واٹ وی لرن فرام اٹ. تو یہاں پر قرآن کیا ہے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے, اور اس میں شرعی جو حکم ہے اور کونی باتیں بھی مینشن کی گئی ہیں. جیسے کہ ابھی جب ہم سٹارٹ کیے تھے لیسن, اس میں بتایا گیا کہ کس طرح پہاڑ کی بات ہوئی, اور اس کو ایون ٹینجیبل اور انٹینجیبل وے میں اس کو ایک معنی میں ایکسپلین کیا گیا کہ ہاؤ ٹال دا پہاڑ از, تو ویسا تم کیا چل کے تم ایروگینٹلی اس کو ریچ کر سکتے, یو نو. حصی اینڈ مانوی which we call it tangible and intangible, the same way Quran has mentioned in a different manner, شرعی طور پہ بھی, کونی طور پہ بھی. اور نفورا کیا ہے, نون فارا, نفورا, نفرا کیا ہے, ایک آرمی جو آگے بڑھتی, اور نفور ایک ڈسٹینٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا, دور کے لیے, کوئی چیز دور چلے جانا, پرٹیکولرلی ڈسٹینس آف سم تھنگ آؤٹ آف ڈس لائک. کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آ رہی تو اس کو ڈس لائک کر رہے, اس سے دور ہو جا رہے, تو اس کو سمجھے کہ آپ اوائڈ کر رہے ہیں. تو مشرکین کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں پارٹنرز بول کے بتا رہے تھے, جو کہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ تو عرش پہ, اور اللہ ایک ہے, اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خالق, مالک, مدبر ہے, تو اس کے ساتھ کیسا کرتے. جو ایک ہیومن کی جو سوچ ہے, اور اسپیشلی جو لوگ شرک کرتے, ان کی سوچ اور سمجھ ختم ہو جاتی, کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آگے کیا بیان کر رہے ہیں. اب آگے آیت میں ہم دیکھیں گے اللہ کی پریز, اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی, کیونکہ جب قرآن کی بات ہو رہی پھر کے اللہ تعالیٰ کس طرح بیان کرے. اور لیذکروا کیا ہے, آپ اس سے نصیحت حاصل کرنا, اس کے اوپر پونڈر کرنا,
کیوں لوگ اتنا قرآن پڑھتے سمجھتے اس کے اوپر اتنا سارا ٹائم اسپینڈ کرتے, ایئرز اینڈ ایئرز پوری اپنی زندگی لگا دیتے. اف یو لک فار دا پیپل ہو اسپینڈ دیئر ایئرز ان دا knowledge of the Quran, they went to the even prison میں ڈال دیے, تب بھی انہوں اپنا قرآن کا اپنا جو پڑھنا سیکھنا عمل کرنے کا. تو that's how you have to take the nasihat. But the people who don't want to understand, they will be going far away from it. You understand? Like ان کی جو اندر سوچ ہے, they don't want to learn it. تو ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی. پھر آگے فرمایا جائے قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ الہتن, تو الہتن کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. اب یہاں پر کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسے کہ یہ کہتے ہیں, تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ عرش کے مالک تک پہنچنے کی نکال لیتے. تو اللہ is saying if you think, and whenever the قل come it means it is Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is saying that لو کانا مطلب کاش بولتے نا کہ کاش ایسا ہوتا. اف اٹ could معہو, اگر کوئی اللہ کے ساتھ کوئی الہ اور ہوتا, کما جیسا کہ لوگ سمجھ رہے یقولون جو ان لوگ کہہ رہے, تو پھر وہ کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پہ کوئی راستہ بنا لیتے, کوئی وہاں تک میک وے کر لے کے ان لوگ پہنچ سکتے تھے کیا, ریچ کر سکتے تھے کیا. Then ayah number 43 Allah says subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira, وہ تو پاک ہے اور بالا تر ہے اس سے جو یہ باتیں کرتے ہیں اور بہت زیادہ برتر ہے. مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے نا پریز وردی ہے. And whatever these people, the people of Makkah is talking, it's not just the people of Makkah talking about right now also. If you look the people how they not accept the Tawheed. کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ کیونکہ ان لوگوں کو کوئی ایک سامنے ڈیٹی چاہیے. That's the reason. تو 42 اور 43 میں this is very eye opening دو کہ اللہ تعالیٰ اونر ہے, اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے. If you think there is another deity, can you reach to that and you can make a way if you could, لیکن نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو exalted ہے, اللہ تعالیٰ تو ہائی ہے, اور ہم اپنے آپ کو کمپلیٹلی سبمسو کرنا ہے اللہ کے آگے. پھر اللہ کی جو تسبیح ہی بیان کی جا رہی ہے آگے بھی. آگے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تو سب بھی ہو. اب یہاں پر جو تسبیح کی بات ہو رہی, اٹس ناٹ جسٹ وی آر ڈوئنگ دا ذکر نا بہت بہتر ہے کہ خالی آپ ایسے ہی خاموش بیٹھنے سے اچھا تو ذکر, لیکن یہاں ٹاکنگ اباؤٹ اللہ کی پریز وردی. سبحانہ و تعالی اما یقولون علوا کبیرا. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ تسبح لہ سماوات و سبع والارض ومن فیہن. تو اب یہاں اللہ کی پریز ہے, اللہ کی حمد و ثنا ہے. جو سماوات کیا ہے, آسمان جو 7 ہیونس ہے, سبع 7 ہیونس, ارض کیا ہے, زمین کی بات ہو رہی, اس کے اندر جو بھی ہے, مطلب اتنا سب کچھ اس میں سارا کور ہو جاتا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. تو یہ ساری چیزیں کیا کر رہے, یسبح بحمدی, اللہ کی پریز کر رہے. وَلَكِن لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اب یہ تسبیح ہو رہی, لیکن کچھ لوگ ہیں اس کو نہیں سمجھ رہے. یفقہون فقہ سے ہے, انڈرسٹینڈ. لا یفقہو مطلب they don't understand it. تسبیحہم جو گلوریفیکیشن ہے, انہو کان حلیما غفورا. اللہ تعالیٰ کیا ہے, forbearing ہے and forgiving ہے. تو اس آیت میں کیا بیان کی جا رہی ہے, اللہ کی جو پریز وردی ہے, تو اس کی تسبیح تمام آسمان اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کرتے ہیں, اور مخلوقات میں سے بھی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تعریف کے ساتھ باقی بیان نہ کرتی ہو, لیکن تم ان کو نہیں سمجھتے. بے شک وہ بڑا بردبار بخشنے والا ہے. تو اللہ کی جو تسبیح ہے نا, وی ہیومن بینگز ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ممبر یوز کرتے تھے, وہ جو ایک ٹری تھا, اس کا ایک جو لکڑی تھی, اس کی جگہ جب وہ ممبر ریپلیس ہوا, ایون دیٹ ممبر واز وین اٹ واز ریپلیسڈ اٹ,
تو وہ رو رہا تھا بلک بلک کے، ایک چھوٹا بیبی جیسا روتا. اور جب ہم تسبیح کی بات کرتے، داؤد علیہ السلام کس طرح تسبیح کرتے تھے، پریز کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے. when he used to do his things، وہ اپنے کام بھی کر رہے ہیں ساتھ میں تسبیح کر رہے ہیں. تسبیح کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اپنی زبان تر رکھنا ہے تسبیحات کے ساتھ. تسبیح آپ کو کم دور کرتی، آپ کے پریشانیاں دور کرتی. اٹ ڈزنٹ مین پیپل تھنک کہ بس تسبیحات کر لو اینڈ ڈونٹ ڈو دا، یعنی کہ قرآن اور نماز نہیں. تسبیح اپنی جگہ ہے، نماز بھی ضروری ہے، ون آف دا پلر آف اسلام ہے نماز پڑھنا. اور قرآن بھی ہمارے کو آنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. سو یو کانٹ گیٹ ایگزمپٹیڈ فرام اٹ. اینڈ دو ایٹریبیوٹ آ رہے ہیں، حلیم ہے، غفور ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے جب حلیم ہے، بردبار ہے، اللہ کین catch us whenever he wants. So here when we talk about Allah subhanahu wa ta'ala and the praise of Allah subhanahu wa ta'ala، جیسا کہ جو تسبیحات ہیں ہم کوشش کرنا کہ صبح شام کے جو دعائیں ہیں اس کے علاوہ بھی جو ذکر ہے ہمیشہ کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک پرٹیکولر وے میں ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں. اور کلیکٹیولی ذکر کرنے کی تو کہیں پر بھی مینشن نہیں ہے. یو کین ڈو یور ذکر، یو کین ڈو آلویز. بہت سارے لوگوں کو عادت رہتی کہ ذکر کرنے کی، بہت اچھی بات ہے. ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور ایڈاپٹ کرنا چاہیے. اور دیز ڈیز یو مائٹ ہیو نوٹس کہ بہت زیادہ لینگویج خراب ہو رہی. جب تسبیحات کرتے، جب اچھی بات کرتے، جو زبان سے ہم اللہ کی پریز کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں، کیا وہ زبان سے ہم بری بات نکال سکتے؟ نہیں کر سکتے. اسپیشلی خراب ایسے الفاظ نکالنا. اور سمجھ رہے کہ آج کل اسپیشلی جیسا جیسا ٹائم گزرتے جا رہا، لوگ سمجھ رہے کہ خراب الفاظ یوز کرنا اٹس اوکے ٹو ڈو دیٹ. نہیں، اگر کوئی ڈفرینٹ لینگویج میں بھی آپ خراب بات کر رہے ہیں، اٹ از ریٹن ان یور اکاؤنٹ. آپ آنسربل رہیں گے اس کے لیے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھیں گے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو آگے پھر قرآن کی بات ہوتی انشاءاللہ وی ول کور ان دا نیکسٹ اپ کمنگ کلاسز، کیونکہ اس کا پھر حق ادا نہیں ہوگا کہ قرآن جب پڑھیں پھر اس کے بارے میں جو آخرت پہ یقین کرنا. تو یہاں تک ہی ہے، ہم رکھیں گے آیا نمبر 44 تک. So we start our today's lesson from ayah number 36. So here we learn about how Allah subhanahu wa ta'ala says when you don't have knowledge, don't talk about it, especially talking about قرآن کی بات، سنت کی بات، کیونکہ we are answerable for our آنکھ، کان اور دل کے بارے میں. اور زمین پہ اکڑ کر مت چلو، یہ پسند نہیں ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو. بہت ہمبلی چلنے کا ہے. اور پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، پھر تسبیحات کرو. یہ سارے چیزیں مینشن کی گئی ہے. میں یہیں پر اپنا لیسن روکتی ہوں. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ.